الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله في الخلق والأمر إضرابا لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنا علما وعملا وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال قائدنا الأعظم صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور دنیا میں رہتے ہوئے کوئی کام کر جاؤں سب پرچموں سے بلند پرچم اسلام کر جاؤں. ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا بخش ہے، فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا، بات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنی بادشاہت میں، شہنشاہی میں، ہر لحاظ سے ہی وہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، محسن انسانیت، فخر عالمیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے جو ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے۔ رحمت بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین نظام، فقہاء دین، ائمہ دین، اولیاء کرام، بزرگان دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ حضرات عزیز وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے تخلیق آدم علیہ السلام اور جو ان کی عظمت تھی نورانی فرشتوں کے سامنے، اس کا تذکرہ کیا تھا، اور شیطان مردود کا کہ جس نے رب العالمین کے ایک حکم کی عدولی کی تھی، نافرمانی کی تھی، اور اس کا جو انجام کار تھا۔ اور آج کے مختصر وقت میں احباب کے سامنے مزید حضرت آدم علیہ السلام ہی کے متعلق چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے احکم الحاکمین مجھے کتاب و سنت کے مطابق شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو سنا کر کے، سبق حاصل کر کے، عبرت پکڑ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ رب العالمین نے جب شیطان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، رحمان کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ کیسا ہی بدبخت اور بدقسمت ہو سکتا ہے کہ جو اس کی رحمت سے دور رہے، اس کی بے پناہ رحمت کے دامن میں جگہ نہ پا سکے، وہ بڑا ہی مردود ہے۔ تو اس نے پھر یہ کہا تھا کہ میں اپنے وار کروں گا، میں پھر ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے میں آؤں گا اور حملہ آور رہوں گا ان کے اوپر۔ اب میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ان سب کو جہنم میں لے جاؤں، جس طرح الہ العالمین تیری کوشش تو یہی ہے کہ سارے میری رحمت کے دامن میں آ بسے، لیکن میں اس کے الٹ چل کر کے حقیقی طور پر کر کے دکھاؤں گا۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس کے بعد آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آدم، آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ حوا جنت کے اندر سکونت اختیار کرے رہے اور یہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، جو چاہے جو من کرے وہ کھائے پیے اور جنت کی زندگی بسر کیجیے۔ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے
اور ساتھ میں ایک نصیحت بھی فرمائی کہ سارا کچھ تو آپ کے لیے یہاں پر آپ ہی کے لیے حلال ہے، لیکن ایک چیز ہے، ایک درخت ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ فرمایا الہ العالمین نے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ الہ العالمین نے فرمایا پیارے آدم، تو اور تیری بیوی جنت کے اندر رہیے اور جہاں سے چاہیے جو چاہے وہ کھاؤ پیو، لیکن ایک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، یاد دہانی کرتا ہوں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اگر چلے جاؤ گے تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ظالم بن جاؤ گے۔ اب شیطان نے جو وعدہ کیا ہوا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اسی انتظار میں تھا کہ اللہ کسی بات سے روکیں گے، تو کرنا تو اس نے وہی تھا نا کہ اللہ کی مخالفت کرنی تھی، تو اللہ نے جناب آدم کو روک دیا کہ ادھر نہیں جانا۔ اب اس کی یہ کوشش تھی سر توڑ کے میں ان کو اس درخت کے قریب لے کر کے جاؤں ہی جاؤں، کیسے بھی نہ ہو جائے۔ اب شیطان آتا ہے، بہکاتا ہے، کوشش کرتا ہے، جتن کرتا ہے۔ فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ شیطان آیا پھر دونوں کو بہکانے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے اور ان کے لیے ان کی شرمگاہوں کو بھی ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھی، اور فرمایا کہ شیطان نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا پھر تم دونوں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، کہیں تمہیں صرف اس لیے روکا ہے۔ شیطان کا بہکاوا دیکھیے، کہتا ہے کہ صرف دو وجوہات ہو سکتی ہیں پیارے آدم، جس وجہ سے تمہارے رب نے روکا تمہیں، مگر نہ کیا ضرورت تھی روکنے کی، صرف اس وجہ سے یا تو آپ کہیں نوری نہ بن جائے، فرشتے نہ بن جائے، یا پھر آپ کو ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ اگر آپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو یہ دونوں میں سے ایک چانس ضرور ہے جو آپ سے ہو سکتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اب قسمیں اٹھاتا ہے ان دونوں کے سامنے اور کہتا ہے کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں کوئی غلط رائے تو نہیں دے رہا، تمہاری غلط رہنمائی نہیں کر رہا، بلکہ میں تمہیں خیر خواہی کے حیثیت سے تمہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تجھے ایسے ہی فضول بات کروں۔ اب وسوسے ڈالتا آیا ہے اور آخر پر اب یہ بات بھی کہہ دی، قسمیں اٹھاتا ہے کہ میں بڑا سچا ہوں تمہیں۔ اب شیطان کو کیا لگے وہ جھوٹ بول کے کسی کو گمراہ کرے، قسمیں اٹھا کے کرے یا سچی بات کر کے کرے، اس نے تو کرنا گمراہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان رحمان کی نعوذ باللہ نافرمانی کرتے، بس اس کی رضا اسی کے اندر ہے۔ اب قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو قرآن کہتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ
نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر کے پھسلا دیا۔ آدم اور حوا نے اس درخت کے قریب ہو کر اس کا پھل بھی کھا لیا۔ جب پھل کھا لیا ہے تو فوراً بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، دونوں کی شرمگاہیں بے حجاب ہو جاتی ہیں اور فوری طور پر جنت کے پتوں کے ساتھ اس کو ڈھانپنے لگتے ہیں۔ پہلے اس سے ان کو ان چیزوں کا شاید پتہ ہی نہیں، احساس ہی نہیں تھا۔ اور پھر کہتے ہیں وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تمہیں نہیں رہنمائی کی تھی کہ اس درخت سے بچے رہنا، اور میں نے تمہیں یہ بھی تو تنبیہ کی تھی کہ شیطان سے بچ جانا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جس چیز سے اللہ نے روکا تھا وہ ہو گیا۔ تو اللہ اب حضرت آدم علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں کہ پیارے آدم، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ یہ بدبخت تمہیں چھوڑے گا نہیں، تمہارا پیچھا پوری طرح کرے گا، پورے جتن کر کے تمہیں رائے راست سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اور میں نے یہ بھی تمہیں بتا دیا تھا کہ یہ بہت بڑا تمہارا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، کوئی ڈکا چھپا دشمن بھی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام لمبے قد کے آدمی تھے، 60 ہاتھ ان کا قد تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کھجور کا تنا ہوتا، یعنی اتنا لمبا اللہ نے ان کو قد عطا کیا۔ اور قیامت کے دن جنتیوں کو جب اللہ رب العالمین جنت میں داخل کریں گے تو ان کے لیے بھی یہی قد ہوگا، قد حضرت آدم علیہ السلام۔ اور حسن جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا، اور آواز جو ہے وہ خوبصورت حضرت داؤد علیہ السلام کی، اور عمر جو ہے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی کی عمر 33-34 سال، اور جو زبان ہوگی، بول چال ہوگی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ بڑے قد کے آدمی تھے۔ میرے عزیز دوست، آپ جب صدر بے حجاب ہوا ہے تو جنت کے پتوں کے ساتھ اس کو ڈھانپنے لگتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو احساس بھی ہو گیا کہ شیطان جو ہے وہ بے ایمان اپنا کام کر گیا، رحمان کے سامنے مجھے کھڑا کر گیا ہے۔ اور یہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے، یہ تو جان بوجھ کر نہیں کی، یہ سبب ہوا ہے، بھول گئے ہیں، بھول کر کے یہ خطا ہوئی ہے، اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگی۔ اور اللہ رب العالمین نے معافی کا طریقہ بھی خود ہی بتا دیا، سمجھا دیا، کیونکہ روح زمین کے اوپر کسی بھی انسان سے یہ پہلی غلطی ہوئی تھی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ معافی کیسے مانگنی۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس کا بھی طریقہ جو ہے وہ بتایا، فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ الہ العالمین نے فرمایا، ہم نے پھر اپنے پیارے آدم کو جب دیکھا، جنت سے بھی اللہ نے نکال دیا ہے کہ بسا مختلف جواب، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پھر معافی مانگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود ہی الفاظ سکھائے کہ کن جملوں کے ساتھ آپ نے ہم سے معافی مانگ لیے۔ یہ اللہ نے جو الفاظ سکھائے ہیں بڑے ہی پیارے، فرمایا العالمین نے فرمایا دونوں نے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں اور اپنے
دعا کرنی ہے، کیونکہ وہی ہے میرا سننے والا، جاننے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا۔ ادعونی استجب لکم، وہ کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کرنے والا ہوں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، الہ العالمین نے فرمایا کہ جو مجھے پکارتا ہے میں سنتا نہیں ہوں، بلکہ ڈائریکٹ اس کی دعا اور پکار کو قبول کرتا ہوں۔ پہلے کسی کو پکارا جائے وہ سنے گا، اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کسی کو پکارا جائے تو وہ بعد میں کہتا ہے کہ مجھے تو سنائی نہیں دیا، تمہیں کیا؟ وہ کہتا ہے میں تو چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، میں نے تو بڑی بلند آواز سے تمہیں پکارا تھا اور محسوس بھی ہو رہا تھا کہ نہیں تو سن رہا ہے، لیکن تو نے کتنی آسانی سے کہہ دیا میں سن ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن یہ عرش والا رب جو ہے وہ فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میری دعوت کسی کو نہ پکارنا۔ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، سارے مشکلات میں پھنسنے والے وہ اکیلا ہے کہ کبھی اس کو کوئی مشکل آتی نہیں، وہ اکیلا حاجت روا ہے، حاجات سب کو پیش آتی ہے لیکن اس کو کبھی کوئی ضرورت اور حاجت پیش نہیں آئی۔ اللہ الصمد ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب مشکلات کا شکار ہو جائیں تو اپنے داتا کے سامنے فریاد رسی جو ہے اس کے سامنے پیش کرے، وہی فریاد کو پورا کرنے والا۔ ادھر ادھر کے جتنے سہارے ہیں ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ پہلی توبہ ہے، پہلی مانگ ہے جو کائنات کے اوپر کسی نے مانگی ہے، پہلی دعا ہے، التجا ہے، اس کا آغاز کس طرح ہو رہا ہے؟ ربنا، اے ہمارے داتا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے مشکل کشا، اے توبہ کو قبول کرنے والے، عرش والے، ہم تیرے سامنے دونوں میاں بیوی گر گڑا رہے ہیں۔ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے پکارا ہے تو اللہ کو پکارا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج اس بات کی بڑی کمی ہے، ہم روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا سین دیکھتے ہیں کہ جہاں پر مانگنے والے کبھی کسی پیر کے پاؤں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی قبر کے اوپر جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کئی سہارے اپنے بنا ڈالے ہیں۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ رب کائنات نے انسان بنایا تھا، انسان کو عقل دی تھی، اور کسی نے کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ ہاں، سوچنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب بنایا ہے تو سب سے پہلے علم سے نوازا ہے، فرشتوں سے پوچھا تھا ہاں بھائی تم بتاؤ ان چیزوں کے نام، ان کو نہیں آئے۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا تم بتاؤ، انہوں نے تو کہا تھا سبحانک کہ اللہ تو پاک ہے، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن جب آدم علیہ السلام سے کہا تو فوری جو ہے ساری چیزوں کے نام فر بول دیے کہ اللہ اس کا فلاں نام ہے، اس کا فلاں نام ہے، اس کا فلاں نام ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ علم عطا کیا ہے اللہ رب العالمین نے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کبھی کوئی پرندہ، کبھی کوئی چرندہ، کبھی کوئی جانور جو ہے وہ کسی جانور کے سامنے آپ کو کچھ بھیک مانگتے ہوئے، جھکتے ہوئے نظر نہیں آئے، حقیقت ہے۔ لیکن انسان آج انسانوں کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جھکے ہوئے سروں کو اٹھایا تھا، در بدر ہونے والوں، خاک کو چھاننے والوں سروں کو اٹھا کر کے ایک رب کے سامنے جھکایا۔ آج بھی اس کی بڑی زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہمارا ملک جو ہے ایسے بلا سے دو چار ہے تو ایسے ہی نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کی قسم ہے اللہ کی توحید کے اندر ملاوٹ کی ہے، جس توحید کے لیے انبیاء علیہ السلام مارے کھاتے آئے ہیں اور آخر پر امام الانبیاء علیہ السلام آزمائے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف توحید کے لیے کہ سارے ادیان کی، سارے خداؤں کی نفی کر کے ایک اللہ کے سامنے سب کو جھکا دے گا، سب امیدوں کو پورا کرنے
والوں کو چھڑوا کر کے صرف یہ ایک در کے اوپر سب کو جو ہے وہ امید بنا دے گا کہ اللہ ہی تمہاری امیدوں کو پورا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کا قصور نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا ہے، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ الہ العالمین، ہم دونوں نے اپنے جان پر ظلم کر دیا ہے، اگر تم نے ہم کو معاف نہ کیا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، کوئی بھی ہمیں معاف کرنے والا یعنی کوئی اور سہارا نہیں ملے گا، کوئی سہارا ہمیں نہیں ملے گا کہ جو ہمیں خسارے سے بچا لے۔ اسی طرح جب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا مچھلی کے پیٹ میں، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا یوسف جو ہے اپنے رب کو، یونس اپنے رب کو نہ پکارتا تو قیامت تک اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ تو جو اللہ نے پانیوں سے، مچھلی کے پیٹ سے اپنے پیارے بندے یونس کو اللہ اکبر مدد فراہم کی ہے، بچایا ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے انہوں نے ہمیں بلایا تھا، پکارا تھا، تو پھر ہم نے لاز رکھی۔ اسی طرح فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہمیں پکارتا ہے، ہمارے سامنے گڑگڑاتا ہے اور خالص ہو کر کسی واسطے وسیلے سے نہیں، میرے عزیز دوستو یہ اللہ کا قرآن پیغام دے رہا ہے، پھر اللہ فرماتے فاستجبنا له ونجيناه من الغم، کوئی بھی غم ایسا نہیں ہے کہ جو تمہارے پروردگار کی ذات سے بھی باہر ہو، اس کی وسعت سے باہر ہو، اس سے نجات نہ دے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو مشکلات سے باہر نکال دیں۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کا ذہن ہے من گھڑت قسم کی روایات پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈالا تھا کہ اللہ جب تم نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر دیکھا تھا کہ تیرے کسی آدمی کا، کسی ذات کا نام لکھا ہوا تھا، تو اللہ وہ ہو سکتا ہے کوئی بڑی پیاری اور اعلیٰ ہستی ہوگی جس کا تم نے اپنے ساتھ نام لکھا، تو میں اسی کے واسطے سے تجھ سے آج مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اگر یہ طریقہ کار ہوتا تو قرآن کے اندر ضرور آ جاتا۔ اللہ فرماتے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، ہم نے جناب آدم کو الفاظ سکھائے تھے، وہ کون سے الفاظ تھے؟ وہ اللہ نے قرآن پاک کی زینت بنا دی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ الفاظ سکھائے تھے۔ قرآن کہتا ہے اگر اس کے علاوہ بھی کوئی الفاظ ہوتے جو بیان کیے جاتے ہیں تو یقیناً قرآن وہ بھی بیان کرتا، چھپاتا تو نہ، کیونکہ جس کے ساتھ معافی ملی ہے قرآن وہ الفاظ کو ضرور بیان کر دیتا، لیکن نہیں کیے تو پتہ یہی چلتا ہے کہ وہ الفاظ درست نہیں ہے، وہ من گھڑت ہے، گڑے گئے ہیں۔ الفاظ یہی ہیں جو قرآن نے بیان کر دیے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ میرے عزیز دوستو بڑے جامع الفاظ ہیں۔ آج ہم بھی طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دو دعائیں بڑی ہی زبردست ہیں، اپنے رب کے سامنے گڑگڑائیے، اس کو منائیے، وہ ماننے کے لیے بےتاب ہے۔ ہمیں منانا نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کھیڑا کرنا نہیں آتا۔ ایسی کوئی چیز جو ہم کسی کو یا خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں کرتے، لیکن بچے دے کر کے چھوڑتے ہیں، کھیڑا کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، دامن پکڑتے ہیں، چیختے ہیں، اور جب تک ہم اس کی ضرورت کو پورا نہ کر دیں وہ ہماری جان نہیں چھوڑتے۔ کتنی بھی ایسی وہ چیز کیوں نہ ہو جو بچے کے لیے تکلیف دہ ہے، اس کے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن دے کے دینا ہی پڑتی ہے، کیونکہ کھیڑا ہی ایسا کیا۔
میرے عزیز دوستو، جب ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کھیڑا کیجیے، اس سے مانگیے، اللہ اکبر، اس کی رحمت کے دامن سے جو ہے ہم اس کو پکڑ لیں اور اس وقت تک نہ چھوڑے نہ جائیں اور کہہ دیں نا العالمین اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے یہ چیز نہیں دے دے۔ میرے عزیز دوستو، آج کے ہمارے رونے، میں اگر کہوں کسی کو کہ بھائی آ کر کے لوگ کہتے ہیں مسئلے حل نہیں ہوتے، لیکن ہم میں سے میرے سمیت شاید کوئی نہیں ہے کہ جو روتا ہوا تو نظر آئے لیکن اللہ کے سامنے کبھی 2 نفل پڑھ کے صلاۃ حاجات پڑھ کے گر گڑایا ہو، پھر التجا کی ہو، پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہو، اپنے دامن کو پھیلایا ہو، اپنی جولی کو پھیلایا ہو اور پھر اس جولی کو رب کائنات نے خالی لٹا دیا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری ناکامیاں، ہماری نادانیاں ہیں کہ وہ جس رستے سے مانتا ہے ہم اس رستے پہ چلنے کو تیار نہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اتنے الفاظ حضرت آدم علیہ السلام نے عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو معاف کر دیا، اور اسی طرح سیدنا یونس علیہ السلام کے الفاظ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہ العالمین، ہم سے غلطی ہو گئی، تو تو پاک ہے، ہم بھول گئے ہیں، تو تو پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، بھول چوک سے پاک ہے، تو ہر قسم کی کمی کوتاہی سے پاک ہے، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری، کبریائی تیرے لائق ہے، تیرے لیے ہے۔ ہم تو بڑے نکمے اور نادان ہیں، ہم بھولنے والے ہیں، ہم غلطی کرنے والے ہیں، تیرے اوپر کوئی کسی قسم کے نقص کا، ہم عیب کا جو ہے مدعا نہیں لگا سکتے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اتنے الفاظ کہے ہیں سیدنا یونس علیہ السلام نے۔ مشکل دیکھو کتنی بڑی، شاید آج تک ان کے بعد اتنی بڑی مشکل کسی کو درپیش نہ آئی۔ کہاں پانیوں کا اندھیرا، فنادا فی الظلمات، قرآن کہتا ہے ظلمات، اندھیروں کے اندر سے۔ شاید یہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اپنا مددگار بنا سکتے ہیں ظاہری طور پر، ان کے لیے اندھیروں کے اندر دیکھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ کون ہے جو اندھیروں کے اندر، پانی کا بھی اندھیرا ہو، رات کا بھی اندھیرا ہو، مچھلی کے پیڑ کا بھی اندھیرا ہو۔ پہلے نمبر پر تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بھائی مچھلی کے پیڑ پہ فلاں شخص چلا گیا، اب چلا بھی گیا ہے تو یہی نہیں پتا ہوگا کہ کون سی مچھلی تھی، اب وہ مچھلی کدھر گئی۔ سمندر اللہ اکبر کتنے بڑے بڑے ہیں، لیکن اللہ اکبر قربان جاؤ اپنے رب کی قدرت کے اوپر کہ ایک دفعہ پکارا ہے لا الہ الا انت سبحانک۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ فاستجبنا له ونجیناه من الغم۔ ایک دفعہ پکارا اور ہم نے اتنی بڑی آزمائش سے یونس کو باہر نکال کے رکھ دیا۔ تو یہ دونوں دعائیں اپنے وظائف کے اندر ان کو شمار کر لیجیے، یاد کر لیجیے، ان دونوں کو اپنا وظیفہ بنا لیجیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین وہاں سے رستے بنانے پر قادر ہے جہاں پر انسان کا گمان بھی نہیں ہے۔ اب جب معافی مانگ لی، اللہ فرماتے ہیں، فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ رب کائنات نے فرمایا اب تم اتر جاؤ یہاں سے۔ حضرت آدم اور حوا کو فرمایا توبہ قبول ہو چکی ہے، لیکن یہاں سے اب تم چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن اور زمین میں ٹہرنا تمہارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ ایک وقت مقررہ تک زمین میں رہو گے، وہاں سے عارضی فائدہ اٹھاؤ گے، اور پھر اسی زمین سے تمہیں دوبارہ اسی جنت کی طرف لٹایا جائے گا۔ اور فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ اب زمین میں چلے جاؤ،
جائے گا، لیکن تم میں سے کوئی کامیاب ہونے والا ہے کہ جو شیطان کے وسوسوں سے بچنے والا، شیطان کو اپنے پاس بھی نہ آنے دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ رب العالمین نے فرمایا بنی آدم بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی ڈھانپنے والا اور تمہارے لیے زینت کا بھی باعث ہے۔ پرہیزگاری کا لباس بہرحال بہتر ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اللہ رب العالمین نے لباس کو نازل فرما دیا۔ یہ جو ہمارا تن ڈھانپنے کے لیے لباس ہے، یہ ہمارے صدر کو بھی ڈھانپتا ہے اور ہمارے لیے زینت کا بھی باعث ہے، یہ ہمیں خوبصورت بھی بناتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا یہ دو مقصدوں کے لیے ہے، اور لیکن وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، جو تقوی کا لباس جس کو ہم اڑا دیں گے وہی کامیاب ہونے والا۔ یہ ظاہری نمود و نمائش زینت جو ہے لوگ ڈال کے پھرتے ہیں مہنگے سے مہنگا، یہ مہنگا ہو یا سستا ہو اس سے کیا ہوگا؟ اصل لباس تو تقوی کا لباس ہے، پرہیزگاری کا لباس ہے۔ ذالک خیر، یہ لباس بہترین ہے۔ اس لباس کو پہننے کی کوشش کیجیے، یہ ایک چادر ہو یا دو ہو اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ سطر ڈھانپ جائے گا انسان کا اور اچھا لباس پہن لے گا تو خوبصورت لگے گا، لیکن اس کے باوجود اگر تیسرا جو تقوی کا لباس ہے وہ نہیں اپنے آپ کے اوپر ڈالا تو انسان میرے عزیز دوستوں بھی کھوکھلا ہے، منکمہ ترین ہے، کائنات کا بدصورت ترین ہے اگر لباس تقوی اس کے اوپر نہیں چڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کے اندر تقوی کتنا ہے، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے صالح اعمال کرنے والا ہے یا برائیوں کی دل دل کے اندر ہی دنسا جانے والا ہے یہ انسان۔ میرے عزیز دوست اللہ دل دیکھتے ہیں اور اعمال صالحہ کو دیکھتے ہیں، تو فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقوی کا جو لباس ہے وہی بہترین لباس ہے، اسی کو اوڑھنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے بنی آدم، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو، ماں اور باپ کو جنت سے نکلوا لیا تھا، یا اس نے ان دونوں کا لباس اتروا دیا تاکہ ان کی سطر بے حجاب ہو جائے، شرمگاہیں دکھا دے۔ بے شک وہ اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے، شیطان کے بچے، شیطان کی نسل تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتی ہے کہ جہاں پر تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تم انہیں ہر حال میں نظر آتے ہو لیکن وہ تمہیں کسی حال میں نظر نہیں آتے۔ لیکن جب وسوسہ ڈالیں، غلط کام کا خیال ڈالیں تو اپنے رب کی پناہ مانگ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیا کرو۔ انسان کی بھی اللہ رب العالمین انشاءاللہ حفاظت کرے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لانے والے، جو اللہ کے اوپر، اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، شیطان ان کے دوست ہیں۔ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے وہ شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کے ولی ہیں، شیطان کے دوست ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور پھر وہ ایسے بدبخت ہیں کہ جب برائی کرتے، بے حیائی کرتے ہیں، روکنے والے کو روکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہی کام کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد
को भी देखा था, कुल इन्नल्लाह, और वो क्या कहते थे कि अल्लाह ने नऊज़ बिल्लाह हमें इसी बात का हुक्म दिया है। मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह का तवाफ किया करते थे तो बिल्कुल बेहिजाब होकर, नंगे होकर के तवाफ काबा किया करते थे, और ऊपर से कहते थे कि नऊज़ बिल्लाह हमें अल्लाह ने इसी काम का हुक्म दिया। कितनी बड़ी जसारत! अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिमों, ऐसे इल्ज़ाम अपने रब के ऊपर तो ना लगा। इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, अल्लाह तो फहाशी से रोकता है, कब इसका हुक्म देता है। अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, ऐसी बातें क्यों कहते हो जो तुम जानते ही नहीं हो, जिनका पता ही नहीं है। अगर गलत काम कर रहे हो तो करते रहो, ना बाज आओ, लेकिन अल्लाह के ऊपर तो नऊज़ बिल्लाह इल्ज़ाम ना लगाओ कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। तो ये इन कामों के अंदर बड़े ही डसे हुए थे कि नंगे बदन होकर के काबे का तवाफ करना, हज बैतुल्लाह करना। फरमाया कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त वक़ीमू वजूहकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वदऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदाकुम तऊदून। फरमाया मेरे रब ने अदल व इंसाफ करने का हुक्म दिया है, और ये कि हर नमाज के वक़्त अपने मुंह को सीधा कर लो, किबला रुख कर लिया करो, और खालिस उसी की इताअत करो, उसी की फरमाबरदारी करो, उसी को पुकारो जैसे इसने तुम्हें पैदा किया है। फरीक़न हुदा अदा व फरीक़न हक़्क़ अलैहिल अज़ाब अलैहिमुज़ ज़लाला इन्नहुम इत्तख़ज़ू शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाहि व यहसबूना अन्नहुम मुहतदून। अल्लाह फरमाते हैं कि एक फरीक को तो उसने हदायत दी है और दूसरे फरीक पर गुमराही को साबित कर दिया है। यकीनन उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बना लिया है, और वो ख्याल करते हैं कि बेशक वो हदायत याफ्ता है, यानी शैतान के दोस्त बन करके भी कहते हैं कि हम हदायत पर हैं। नऊज़ बिल्लाह, हदायत पर वही है कि जो हदायत आसमानों से रब्बे कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना पाक पे नाज़िल की है, वही हदायत है, वही सिरात मुस्तकीम है। आप जो उसको मानेगा, उसका पैरोकार बन जाएगा, उसी हदायत को अपनाएगा, तो यकीनन वही सीधे रास्ते पर चलने वाला है, वही हदायत याफ्ता है। और जो कोई और रास्ते की तलाश में है या किसी और रास्ते पर चल रहा है, तो यकीनन वो सिरात मुस्तकीम पर नहीं है, हदायत पर नहीं है। हमें जानना चाहिए, अपने गिरेबान में देखना होगा कि हम क्या वही रास्ता अपनाए हुए हैं जो किताब व सुन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है, या उससे परे चल रहे हैं। अगर साइड पर हैं तो यकीनन हमें किताब व सुन्नत के ऊपर आना होगा, इसी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी होगी। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपना कर पूरा करके ही दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ समेटी जा सकती हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की कमी कोताही को दूर फरमाए, माफ़ फरमाए।